غداروں کو پہچان بھی چکی ہے, دیکھ بھی چکی ہے, اور ہم شہید بھی دے رہے ہیں. ہمیں اپنے غداروں کی وجہ سے مزید شہید اور نقصانات اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. Americans must leave Afghanistan now. They have no business there. Indians must leave Afghanistan. Indians کا کیا کام ہے کہ افغانستان سے محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ. نہ افغانستان کے لوگ نہ ہندو ہیں, نہ کافر ہیں, نہ پاکستان کے دشمن ہیں. اور انڈینز ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کارزائی جیسے غداروں کی طرح. میر جعفروں, میر صادق, تاریخ میں جن کا نام ہمیشہ ناپاک الفاظ سے لکھا جائے گا. آج چند دنیا کی موج کر رہے ہیں وہ, لیکن ان کی قبروں کے نشان بھی کوئی نہیں ملیں گے. فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں جائے گا ان کی قبروں کے اوپر. یہ جو آج مسلمان ملت کا سودا کیے بیٹھے ہیں. صاف وارننگ ہم افغانستان کے آج کے حکمرانوں کو بھی دے رہے ہیں, امریکنز کو بھی, نیٹو کو بھی, CIA کو بھی, اور انڈین را کو بھی. ہم ایک ایک خون کا حساب لیں گے ان سے. ہمارا ایک ایک شہید ان کے 1000 مردار سے زیادہ قیمتی ہے. We are noticing and we are noting everything. We have the capacity to destroy you in Afghanistan. آج ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہماری کمزوری مت سمجھو اس کو. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم ڈری ہوئی ہے. ہم صرف لحاظ کر رہے ہیں, ہم صرف اپنی درگزر, اپنی معافی کا ثبوت دے رہے ہیں, ہم صرف اپنی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن there is a limit to it. اب ساؤتھ وزیرستان میں ہمارا سب سے بڑا دشمن بیت اللہ عرب, اس کے ساتھ گل بہادر بھی ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں ان دونوں کو ایلیمنیٹ کریں گے, ان تمام ایسٹس کو ایلیمنیٹ کریں گے جو پاکستان میں پیدا کیے ہیں ان دہشت گردوں نے. پاکستانی قوم کو قطعاً مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے فضل سے ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. ہم نے وی ہیو میڈ گریٹ پروگرس اگینسٹ دس دہشت گردی, اگینسٹ دس ٹیررزم. لیکن اب سٹیج ایسی آ گئی ہے کہ جب تک ان کے بیسس کو افغانستان میں ہٹ نہیں کیا جائے گا, جب تک ان کا کمانڈ کنٹرول سینٹر نہیں تباہ کیے جائیں گے جو افغانستان میں, جب تک ان کی کمیونیکیشن اور سپلائی لائن نہیں تباہ کی جائے گی, ہماری قیمت بہت بڑھ جائے گی اس جنگ میں. اگر امریکنز انڈینز کو نہیں نکالتے ہیں, اگر امریکنز کی سپلائی لائن یہاں سے نہیں روکی جاتی ہے, then Pakistan also have the option کہ we openly declare our support for افغان طالبان, گلبدین حکمت یار and جلال الدین حقانی. یہ ایک آپشن ہمارے پاس اور بھی رکھا ہوا ہے کہ پھر ہم سائیڈز لیں, لیکن امریکن کی سائیڈ لینے کے بجائے پھر ہم افغان مجاہدین کی سائیڈ لیں. اور ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ یہ سارے آپشن ہمارے پاس ہے جہاں سے ریزسٹنس جو ہے وہ, یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. تو آج ہم ڈیسائسو سولوشن دے رہے ہیں افغانستان کا. آئندہ کبھی بھی افغانستان میں کوئی حل ہوا, امن ہوا, تو اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہوگا کہ افغانستان سے US اور نیٹو فورسز کو نکلنا پڑے گا, انڈینز کو نکلنا پڑے گا. یہاں مسلم پیس کیپنگ فورسز آئیں گی. پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرنے کا سب سے زیادہ اہل ہے. ہم نے اقوام متحدہ میں جا کے بھی مسلمان دنیا کی نمائندگی کی تھی. عرب بھی ہم سے کمفرٹیبل ہیں, ایرانی بھی ہم سے کمفرٹیبل ہیں, ترک بھی ہم سے کمفرٹیبل ہیں, افغان بھی, بنگلہ دیشی مسلمان بھی, ملیشین بھی, سب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں جب فوجی طاقت, عزت اور غیرت کا سوال آتا ہے. ہمارے سب سے زیادہ ایسٹس اور وسائل بھی افغانستان میں موجود ہیں. افغان مجاہدین, چاہے وہ شمالی اتحاد, چاہے ناردرن ایریاز کے مجاہدین ہوں, چاہے وہ افغانستان کے ریزسٹنس پشتون ایلیمنٹس کے مجاہدین ہوں, آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے ہیں. ان میں چند ایک غدار ضرور پیدا ہوئے ہیں ناردرن الائنس کے گروپ میں, لیکن تمام تاجک, تمام ازبک تو غدار نہیں ہے, تمام تاجک, تمام ازبک تو کافر نہیں ہے. افغانستان کے لوگوں میں آپس میں اختلاف ہے. ہمیں ان کو قریب لے کر آنا ہے. یہ ایک اس سے بڑا تاریخی موقع ہم کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا. ایک لیڈرشپ کا رول ہم پلے کر سکتے ہیں. ہم ایک بڑے بھائی کا, اور اکیلے نہیں, پوری مسلم دنیا کو ساتھ ملا ہے مسلم اخوت کے نام پر, قرآن کے اس حکم کی بنیاد پر کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اکٹھا کرو اگر ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. یہ اور مسلم پیس کیپنگ فورس اب ہمیں بنانی پڑے گی, جو صرف افغانستان میں نہیں, دنیا کے ان تمام خطوں میں داخل کرنی پڑے گی کہ جہاں پر مسلمانوں کے خلاف ظلم کیا جا رہا ہے, جہاں مسلمانوں کے میں اختلافات ہیں. ہم کیوں, جب یورپین اور امریکن اور نیٹو اپنی فورسز بنا کے پوری دنیا میں بھیج سکتے ہیں, تو کیوں دنیا میں آج ایک مسلم پیس کیپنگ فورس نہیں ہے؟ ہم اپنے مسائل کو, اپنے علاقوں کو, اپنے خطوں کو, اپنی تہذیب کو, اپنے دین کو خود جانتے ہیں. افغانستان کے غیرت مند لوگ اس بات میں ذلت محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے دروازے توڑ کے امریکن فورسز اندر گھسیں اور ان کی عورتوں اور بیٹیوں کو بے حرمت کریں. پاکستانی, عرب, ترک اور ایرانی اور بنگلہ دیشی مسلمان اپنی تہذیب کے ساتھ ہوں گے, تمدن کو جانتے ہیں. ممکن نہیں ہے کہ کوئی ان سے لڑے افغانستان میں. افغانستان کے طالبان بھی اور شمال کے لوگ بھی پاکستانی اور مسلمان فوجوں کو قبول کریں گے. امریکنز اور نیٹو کے مقابلے میں تو 100 دفعہ قبول کریں گے. اور ایک دفعہ افغانستان میں مسلمان امن لے کر آتے ہیں, پھر اپنے اپنے گھر ہم سکون سے جا سکتے ہیں. افغانستان میں بھی امن ہوگا, پاکستان میں بھی امن ہوگا. ہم اس وقت ڈیسائسو بات کر رہے ہیں. پاکستان کی حکومت کو وہ تمام ڈیسیشن جو جرگئی میں اور جرگے میں لیے گئے تھے ان کو فورن پالیسی بنانا ہے. پاکستان آرمی کو کلیئر سگنل دینا چاہیے امریکنز کو اب کہ اگر امریکن انڈین بیسز کو ختم نہیں کرتے ہیں اگلے 15 دن کے اندر اندر یا 1 مہینے کے اندر, تو پھر پاکستان اس بات کا پورا حق رکھے گا کہ جو ایئر اسٹرائکس ہم ساؤتھ وزیرستان میں بیت اللہ محسود پر کر رہے ہیں اس سے ہم 10 کلومیٹر آگے جا کے انڈین کانسولیٹس کو بھی بم کریں. یہ ہمارا حق ہے, کیونکہ ہم جو جنگ کر رہے ہیں, جب انڈیا حق رکھتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کا اس کے دعوے کے مطابق,
تو ہمیں بھی حق ہے کہ ان تمام انڈین ایسٹس کو افغانستان میں ایلیمنیٹ کریں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو سن لینا چاہیے بڑے ہوش کے ساتھ. ہم ہر آپشن اپنے پاس رکھتے ہیں اور جب چاہیں گے جس طرح چاہیں گے آپریٹ کریں گے. پاکستان ایک مقدس سرزمین ہے ہمارے لیے. اس کی حفاظت میں ہم جو مرضی قدم اٹھائیں گے ہمارے لیے جائز ہوگا. اللہ اس کا حامی و ناصر ہے اور رہے گا. بٹ ویل میک شیور کہ جو اس کے دشمن ہیں وہ جہنم ہمارے ہاتھوں رسید ہوں. انشاءاللہ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ. پاکستان انشاءاللہ خیر سے ہے اور خیر سے رہے گا. اس کے دشمن نامراد اور ناکام ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ زید صاحب. ویورز, with this we come to the end of CIA Threats to Pakistan Part 5. آج ہم ڈسکس کیا کہ فیوچر میں انڈیا کا کیا کردار ہوگا, اس کے کیا مووز ہوں گے. انفیکٹ CIA کے کردار پہ ہم نے بات کی, امریکہ کے کردار پہ ہم نے بات کی, اور ہم نے بات کی پاکستان کے مستقبل کے لاہے عمل کے حوالے سے کہ پاکستان کی فیوچر میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ان تمام پرابلمس کے حوالے سے. زید صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہوگا اور آج آپ بہت کچھ جان چکے ہوں گے پاکستان کے انفیکٹ فیوچر میں کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے اس حوالے سے. یہاں ہم اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں براس ٹیکس کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. This program was brought to you in association with